قسط نمبر 5 آخری قسط دور اندیش نہ تھی۔ آپ میری نیکی کو ضائع نہ کریں اور کوئی غلط مطلب نہ لیں۔ گلاب خان کے دل سے ہر قسم کا شک و شبہ جاتا رہا۔ وہ مطمئن ہو گئے ہم دونوں سے۔ بہرحال میرا اب بھی یہ اصرار تھا کہ میں آپ کے ساتھ کراچی نہیں جاؤں گی اور اب میں میکے میں بھی نہیں رہوں گی، بلکہ مجھے اپنا الگ گھر چاہیے جہاں میں اپنی بچیوں کے ساتھ رہ سکوں۔ خاوند نے میری بات مان لی اور محب کو ایک ہمدرد اور ذمہ دار شخص سمجھتے ہوئے کہا کہ آپ میری سسرال کے ایک اچھے پڑوسی ہیں، میں تمہیں ہی ہر رقم بھیجتا رہوں گا۔ اچھا سا پلاٹ خرید کر مکان تعمیر کرواؤ، اور میرے پاس اتنا وقت ہوتا تو میں یہ کام خود ہی کروا لیتا، لیکن اب مجبوری ہے، اس لیے تمہیں تکلیف دے رہا ہوں۔ اس طرح قلیل مدت میں مکان کی تعمیر شروع ہو گئی۔ 6 ماہ میں مکان مکمل ہو گیا۔ گلاب خان مسلسل رقم بھجواتے رہے، پیار بھرے خطوط لکھتے رہے، تب بھی مجھے عقل نہ آئی کہ مجھے اپنے نیک سیرت شوہر سے بے وفائی کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے، جس نے میری ہر بات کا یقین کر لیا۔ مگر گھر مکمل ہونے کے بعد میں نئے گھر میں چلی گئی۔ یہ معمہ میرے لیے ابھی تک حل طلب تھا کہ شوہر میرا اتنا احساس رکھتے ہوئے بھی ملاقات کے لیے جلدی کیوں نہیں آتے اور اتنا وقفہ کیوں رکھتے ہیں۔ نیا گھر والدین کے گھر سے دور تھا، لہٰذا اب محب اللہ بے خوف و خطر آنے لگا۔ ہم لوگوں کی پسندیدگی بڑھنے لگی، پھر اس حد تک پہنچ گئی کہ اب محب اللہ نے مجھے مشورہ دیا کہ اس سے طلاق لے لوں۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور محب اللہ کی ملی بھگت سے وکیل سے مشورہ کر کے گلاب کو سمن بھیج دیا۔ گلاب خان کو جیسے ہی سمن ملا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ وہ اسی وقت روانہ ہو گیا، گھر آ گیا۔ اس نے مجھے کہا، ناز پرور، ہوش میں آؤ، کیا کر رہی ہو؟ اس حماقت سے باز رہو، ہماری بچیاں ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ میرا ایک ہی جواب تھا، پہلے تم مجھے لے کر نہیں جاتے تھے، اب میرا تمہارا نباہ نہیں ہے، بس اب مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق دو، میں تمہیں ساتھ کراچی نہیں لے جاؤں گی، میں تمہارے ساتھ کراچی نہیں جاؤں گی۔ آخرکار کافی بحث و تکرار کے بعد گلاب کو یقین ہو گیا کہ اب میں اس کے ساتھ نہ رہوں گی، اور وہ بھی گئی تو مخلص نہ رہوں گی۔ عورت جب ضد پر آ جائے تو گھر آباد نہیں ہوتے۔ گلاب خان کو جھکنا ہی پڑا، اور میرے والد صاحب کے لحاظ سے اس نے مجھے بالکل ذلیل و خوار نہیں کیا، بلکہ شرافت سے چپ چاپ طلاق دے دی۔ میں عدت پوری کر کے محب کے نکاح میں آ گئی۔ یہ ایک عجیب بات ضرور تھی، لیکن میں مستقل تنہائی کے عذاب سے گھبرا کر ایسا قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی تھی جس کا عام حالات میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ گلاب تو مجھے طلاق دے کر جا چکے تھے، ماں باپ مجھ سے ناراض تھے، وہ مجھے ملنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ اس عرصے میں نے بیٹیوں کے رشتے بھی دیکھ لیے کہ ان کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، لیکن والدہ کو سنگن مل گئی کہ میں غیر جگہ بچیوں کے رشتے ناطے کر رہی ہوں۔ وہ گھر آئیں، مجھے بہت ڈانٹا، لعن طعن کی، سخت ناراض ہوئی۔ یہ تم کیا حماقت کر رہی ہو؟ بچیوں کے مستقبل کا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، ان کی زندگیوں سے مت کھیلو۔ ایک تو تم نے ہمارے علم میں لائے بغیر گلاب خان کو سمن بھجوائے، پھر طلاق لے کر اپنی مرضی سے دوسرا نکاح بھی کر لیا۔ ابھی تم اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ اپنے اچھے برے فیصلے کرتی پھرو۔ کم از کم مجھ سے تو مشورہ کیا ہوتا۔ اب تو وقت گزر چکا تھا۔ والدہ ناراض ہو کر چلی گئیں اور میری تینوں لڑکیوں کو بھی اپنے ساتھ ہمراہ لے گئیں۔ ان کو اب تمہارے سوتیلے باپ کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا۔ پھر انہوں نے گلاب خان کو ناراضگی کا خط لکھا، تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا، خاموشی سے مجھ سے مشورہ کیے بغیر اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ اب تم اپنی بچیوں کو آ کر مجھ سے لے جاؤ، وہ میرے پاس ہیں، ان کو اپنی سایہ شفقت میں جگہ دو۔ والدہ نے میرے ساتھ تو قطع تعلق کر لیا تھا، مگر جب گلاب خان بچوں کو لینے آئے تو والدہ سے کہا، ایک شرط پر آپ کی نواسیاں آپ سے ملیں گی کہ آپ کسی دوسری جگہ جا بسیں اور یہ جگہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، ایسی جگہ جا بسیں جہاں ان بچیوں کو ماں کا سایہ بھی ان پر نہ پڑے۔ نواسیوں کی خاطر میری والدہ نے دوسری جگہ سکونت اختیار کر لی۔ اب میں اور محب اللہ رہ گئے۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئے، لیکن ان کی والدہ اور گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ اچھا نہ تھا۔ البتہ محب اللہ نے مجھے وہ پیار اور محبت دی جس کی ایک بیوی کو ضرورت ہوتی ہے اور جس کی میں حقدار تھی۔ محب اللہ نے مجھ سے
وفاقی گھر والوں کی مخالفت کے باوجود ساتھ رکھا۔ میں سسرال والوں سے لڑائی سے گریز کرتی اور محب اللہ کی ہر بات مانتی، یہ سوچ کر اگر یہ شخص مجھ سے اچھا ہے تو میں اس کے لیے اب ہر دکھ سہ لوں گی، کیونکہ واپسی کے تمام راستے بند تھے۔ ان کے گھر والوں نے تو مجھے اپنی بہو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ میں محب اللہ کی وجہ سے زبردستی ان کے درمیان رہ رہی تھی۔ محب اللہ کے گھر میں میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی پیدا ہوئی۔ اب حالات پرسکون ہو گئے تھے، پھر قسمت نے کروٹ لی اور یہ دن بھی جلد تمام ہوئے۔ محب اللہ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، ایک پل بھی ان کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن ان بچوں کے مقدر میں بھی ماں باپ کی محبت نہیں لکھی تھی۔ یہ کم عمری میں یتیم ہو گئے۔ ایک دن اچانک ہی ان کے زمینوں پر جھگڑا ہوا۔ محب اللہ مخالف پارٹی کی بندوق کی زد میں آ کر موقع پر ہلاک ہو گیا۔ ان کی آنکھیں کیا بند ہوئیں، اس کے سسرال والوں کی ایک دم نفرت امٹ پڑی، ان کی بن آئی۔ انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں دوبارہ گلاب خان کے بنوائے ہوئے گھر میں آ گئی، جس کا ایک دن میں تالا لگا کر محب کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اب میں سوچتی ہوں اگر میرا یہ گھر بھی نہ ہوتا، میرے ان بچوں کو چھت بھی نصیب نہ ہوتی۔ یہ گھر گلاب خان نے میرے نام پر بنوایا تھا، میں ہی اس کی مالک تھی، اس لیے اس چھت نے پھر مجھے پناہ دی۔ محب اللہ کے گھر والوں نے تو مجھے اس لیے گھر سے نکالا کہ انہوں نے سوچا کہیں یہ محب اللہ کا حصہ اپنے بچوں کے لیے زمینوں میں سے نہ مانگ لے۔ آج میں محنت مزدوری اور سلائی کر کے محب اللہ کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہوں۔ میری 2-3 لڑکیاں جو گلاب خان کے پاس ہیں وہ ابھی تک مجھ سے جدا ہیں۔ میں نے پہلے شوہر کی قدر نہ کی اور والدین کو بھی ناراض کیا، شاید اسی لیے مجھے یہ دن دیکھنے پڑے۔ اب میں نماز کے بعد سجدے میں گر کر خدا سے معافی مانگتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ضرور ایک دن مجھے معاف کر دے گا اور میری بچیاں مجھ سے ملا دے گا۔ آخری قسط۔